الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم نے کہا تھا کہ جب اس آیت میں آ گیا تھا اذ تسعدون ولا تلوون على احد، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور تم کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، توجہ تک نہیں دیتے تھے، تو اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم، بس تمہیں غم پر غم پہنچا. اب یہ غم پر غم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب کیا، غمن علی غم، یعنی کہ غم کے اوپر غم. غمن بغم کا مطلب ہوتا ہے غمن علی غم، غم کے اوپر میں غم پہنچ گیا. تو یہ راجح قول ہے، یہ والا. اور اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یعنی اختیار کردہ راج قول کے مطابق پہلے غم سے مراد ہے مال غنیمت اور کفار پہ فتح جو نہیں مل گئی، اس کی محرومی کا غم ہو گیا ان کو، اور وہ شکست کھا گئے مسلمان بعد میں. اور دوسرا یہ کہ غم سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی جو شہادت ہو گئی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی خلاف ورزی کی گئی کہ ان صحابہ نے، اور ان کی جو شہادت کی خبر ہے وہ پھیل گئی تھی، وہ عام ہو گئی تھی، تو اس لیے وہ غم آ گیا تھا بہت زیادہ مسلمان کو ایک ساتھ، ان کو بہت زیادہ غم فیس کرنا پڑا. تو وہی مراد ہے یہاں پہ فَأَصَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍ. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس پہ جو تمہیں فوت ہو گیا، یعنی کہ تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو، ٹھیک ہے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، ٹھیک ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. جو یہاں پہ ہے نا، اور نہ تمہارے پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، یعنی کہ یہ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت آ جائے، اور حوصلہ اور عزم پیدا ہو جائے تمہارے اندر. جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو قوت قوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والی شدائد پر ملال نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جب انسان کو نا تکلیف پہنچتی ہے، پھر لگتی تکلیف کچھ نہیں، انسان بولتے ہیں اب عادت ہی ہو گیا ہے. جب انسان بہت ہوتا ہے نا ہرٹ، پھر وہ ہرٹ ہی نہیں ہو جاتا اس کے بعد. بولتے ہیں دودھ مت کیا تھا اس بھی جلا ہوا کیا ہو جلے گا، وہ جلا ہوا ہی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے سچ میں. جب انسان ہوتا ہے نا بہت ہرٹ، پھر وہ ہرٹ ہی نہیں ہو جاتا، اس کو ایموشن نم بن جاتا ہے نا وہ، کیونکہ وہ اصل میں نم نہیں بن گیا ہوتا ہے، وہ ریزیلینس بیلڈ ہو گئی ہوتی ہے انسان کے اندر. تکلیف برداشت کرنے کی قوت تکلیف سے ہی آ جاتی ہے. وداؤٹ تکلیف فیس کیے تکلیف برداشت کرنے کی قوت نہیں آ سکتی انسان کو. تو ہم جائیں گے نیچے. اس کے بعد ثم انزل علیکم، اس کے بعد نازل کر دیا اس نے تمہارے اوپر، من بعد الغم، اس غم کے بعد نازل کر دیا تمہارے اوپر، امنتن، سیکیورٹی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، امن و چین، ٹھیک ہے. دل جمعی اس کو بولتے ہیں، دل جمعی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تمہارے اوپر. نعاسن، کہ تمہیں نعاس آ گیا. نعاس بولتے اونگ کو یا نیند کو بولتے، ٹھیک ہے. اس سے میں اسلم پر، ٹھیک ہے، ڈیپ سلیپ آنا اچھے سے، ٹھیک ہے. تمہیں نعاس، تمہیں اسلم پر آ گئی. یغشا طائفة منکم، جس نے ڈانپ لیا اس نیند نے، اس نعاس نے تمہارے سارے گروپ کو، تم میں سے. وطائفة من قد اہمتہم انفسہم، اور اس جماعت کو قد اہمتہم انفسہم، suddenly worried them about themselves، جو اپنے بارے میں وری تھے، ان کو فکر میں ڈال دیا تھا اپنے آپوں نے. یظنون، ان کے آپوں نے، ٹھیک ہے، انفسہم. یظنون باللہ، جو گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ظن الجاہلیہ، ٹھیک ہے، جاہلیت کا گمان کرتے تھے وہ، غیر الحق عدد الحق، جو حق نہیں ہوگا. ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا وہ اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں معاملے میں سے کوئی چیز ہے، کیا ہمارے لیے ہے معاملے میں سے کوئی چیز. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجیے تمام جو معاملات ہے وہ اللہ کے ہے، اللہ کے لیے ہے. یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے اپنے نفسوں کے اندر، اپنے آپوں کے اندر. ما لا یبدون لک،
جو وہ ظاہر نہیں کرتے ہے نا. یبدون کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. جو وہ ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے، جو وہ ریویل نہیں کرتے آپ کے سامنے آپ کے لیے. یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان من الامر شیء، اگر ہمیں معاملے میں سے کوئی چیز دیا گیا ہوتا، اگر ہمیں اتھارٹی دی گئی ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم نہیں مارے جاتے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہم نے وہ ٹیکٹس اپنائے ہوتے، ہم نہیں مارے جاتے اگر ہمیں اتھارٹی میں سے کچھ دیا ہوتا. قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوگے. لبرز الذین، بتحقیق وہ باہر نکل جائیں گے. لبرز، وہ نکل جائیں گے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. الذین کتب علیہم القتل، جن پہ قتل کرنا لکھا گیا ہوگا، فیصلہ ہو گیا ہوگا اللہ کے علم میں، ہے نا. جیسا اللہ کا علم جو ہے ویسے ہو جائے گا نا. آپ سمجھ رہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اس کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا، اس میں پہلے لکھ لیا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. پھر ویسا ہی ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا ایسا ہو جائے گا. آج ارجن تک ہشام 5 سپٹمبر کے دن صبح 6:25 پہ سورہ عمران، آل عمران کی آیت نمبر 154 پڑھائے گا. اب میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج تک پتہ تھی پہلے سے. اچھا. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، وہ نمودار ہو جائیں گے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، وہ باہر نکل جائیں گے، جن پہ لکھا گیا ہے قتل، اپنے مضجع کی اور. مضجع بولتے قتل گاہ. ٹھیک ہے، مضاجعہم. اور اصلاً یہ ضجعن سے، ضجعن اب دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں ہے نا، یہ ضجعن سے بن گیا اصل میں. دیکھیے یہاں پہ روٹ کہاں لکھا ہے اس نے، یہاں پہ ضجعن، دیکھیے ضجعن سے بن گیا اصل میں یہ. یہاں کیا ضجعن. لیکن اب بتائیے ضجعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضجعن کا مطلب ہوتا ہے سونا. ٹھیک ہے، لیکن سونے سے مراد کبھی موت بھی لی جاتی ہے نا، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے نا، وہ سونے سلیپ کی حالت میں ہوتا ہے، گر جاتا ہے ایسے. کوئی مرتا ہے کھڑا کھڑا ایسے، مر گیا میں، مر گیا ہوں، ایسے نہیں. تو ایسے سمجھنا ہے یہ. تو اس لکھا ہے اچھا یہاں پہ ان شارٹ پلیس آف ڈیتھ. تو وہ اپنے قتل گاہوں تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ ٹیسٹ کرے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں ایمان ہے کہ نہیں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ تطہیر کرے، وہ خالص و صاف کر دے، وہ پاک و صاف کر دے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ دلوں کے حال، دلوں کے بیت جاننے والا ہے. وہ اویئر ہے کہ تمہارے ہارٹس میں، تمہارے بریسٹ میں، تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے. اس کے بعد اب دیکھیں گے ہم یہاں سے پہلی جو یہاں پہ آ گیا نا کہ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ مذکورہ سراسیمگی کے بعد، بہت جو یہ قیاس آ گیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پہ اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی. یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت تھی، ٹرانکولیٹی تھی، اور نصرت کی دلیل تھی کہ ان کو ہیلپ مل گئی اللہ کی طرف سے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو صحابی وہ فرماتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی رہی تھی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری اور میں اسے پکڑتا، پھر وہ گرتی، میں پھر پکڑتا، وہ پھر گرتی، مطلب اس طرح پکڑی تلوار. نیند آ رہی ہے، اٹھا لی. اس کو بولتے ہیں نعاس. ٹھیک ہے، تو نعاسن امنتن سے بدل ہے. ٹھیک ہے، نعاسن امنتن، یہ صحیح بخاری میں حدیث سے بلا گیا جو ابو طلحہ رحمہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ آ، کچھ لوگ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی. یہاں پہ دیکھیے آ گیا نا یہ، وہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم، وہ وریڈ تھے اباؤٹ دیم سیلوز، بھائی ہم نہیں مرنے چاہیے. وہ کون ہے؟ اس سے مراد منافقین ہے. ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو ہی اپنی جانوں کی فکر تھی منافقین کو. ٹھیک ہے، پھر جو اس کے بعد کہ وہ ڈرتے، ان کو آخر بھی یقین نہیں ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں اگر مر گئے تو سب ختم ہو گیا. حالانکہ ایک مومن بولتا ہے مرنے کے بعد ہی سب کچھ سٹارٹ ہو جائے گا، نہ کہ ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. تو کہاں ڈرے گا مومن مرنے سے؟ اس کو پتہ ہے کہ بس وہ ڈرے گا غلط کام کرنے سے تاکہ مجھے عذاب نہ ہو جائے آخرت کے اندر، ہے نا. تو یہ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ 6 پوائنٹ یہاں پہ ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کرتے تھے. یہاں پہ دیکھیے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کر رہے ہیں، جہالت بری بدگمانیاں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ، یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے. وہ یہ بولتے تھے یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مخدوش ہے. بالکل عجیب مستقبل اس کا ہے، عجیب فیوچر اس کا ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوگی، انہیں کچھ نہیں مل جائے گا. تو یہ بولتے تھے وہ، یہ کرتے برا گمان اللہ تعالیٰ سے، آؤٹ آف اگنورینس کرتے تھے. ظن الجاہلیہ، تھاٹ آف اگنورینس ان کا یہ ہوتا تھا. اس کے بعد اب جو یہاں پہ آ گیا نا یہ کہ کل لوگ کا، انہیں یہ بھی کہا کہ اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے. حل لنا من الامر شیئون، کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہمیں بھی کسی معاملے کا اختیار ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح اور نصرت کا امکان ہے؟ یا یہ کہ ہماری بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بولتے تھے ایسے ہی. پھر اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا، آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کا اختیار میں ہے. کل ان الامر کلہ للہ. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہو گیا کہ تمہارے تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے معاملہ. مدد بھی صرف اسی کی طرف سے آئے گی، اور کامیابی اللہ کی حکمت، اللہ کے حکم سے ہوگی، اور امر و نہیں بھی اسی کا ہوگا. پھر جو یہاں پہ آ گیا ایک اور چیز، یہ لوگ اپنے دلوں کے بید آپ کو نہیں بتاتے ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ چھپاتے اپنے نفسوں کے اندر جو یہ آپ سے ظاہر نہیں کرتے. یعنی کہ اپنے دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں. یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہے، وہ چاہتے ہیں ہدایت، لیکن اندر سے وہ نفاق چھپائے ہوئے ہیں، اصل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو یہاں پر آ گیا نا کہ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کر کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم. کہاں گیا؟ یہ رہا. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، اور اس جگہ پہ آنی ہے جہاں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہوگی. اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کا مقتل میں لکھی ہوئی ہوتی، کس جگہ پہ لکھی ہوئی ہوتی، تو تمہیں قضا ضرور وہاں لے جاتی. تمہیں جو ڈگری ہے، جو ڈیسٹنی ہے، وہ تمہیں وہاں تک لے جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے اس چیز سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جو چیز ہے ویسا ہی ہو جائے گا، اسی کے اکارڈنگ سب کچھ ہو جائے گا. آلریڈی سب کچھ اللہ کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا اینڈ پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سینوں کے بیدوں سے آگے آگاہ ہے، واللہ علیم بذات الصدور. یعنی کہ اس کے علم میں تو، اس کے تو یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے، اور نفاق کا لبادہ کرنے والا کون اڑ رہا ہے، کون نفاق کا لبادہ اڑ رہا ہے. جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ منافق ہی ڈر جاتا ہے جہاد کرنے سے. ایک مومن جو لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، تو منافق ہو جاتا ہے ظاہر کہاں پہ؟ جہاد کے موقع پہ. یہ حکمت ہوتی ہے جہاد کی. ان الذین تولوا، بے شک جن لوگوں نے ٹرن بیک کیا، جن لوگوں نے اعراض کر دیا. ان الذین تولوا منکم، تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن ملاقات کی دو جماعتوں نے، جس دن دو جماعتوں نے ملاقات کی، اس دن جنہیں ٹرن بیک کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جنگ احد کے موقع پہ، انما استزلهم الشیطان، بے شک اونلی اینڈ اونلی، انما ہو گیا اونلی اینڈ اونلی، انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے بہکایا، ان کو شیطان میں ایک دم سلپ، ان کو شیطان نے بہکایا. ٹھیک ہے، ان کو بہکایا، ان کو سلپ کر دیا. اس استزلال سے بن گیا استزلال. استزلال بولتے ہیں کس کو؟ ٹو سلپ، یا اس کو بولتے ہیں بہکنا.
ان کو بہکایا شیطان نے، ان کو سلب کر دیا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، اس سبب سے جو کچھ ان نے کیا تھا، کمایا تھا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اور بتحقیق اللہ تعالیٰ نے عفو کر دیا تم سب کو، عنہم ان سب سے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ غفور، بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اچھا، تو اس کے مطلب کیا ہو گیا؟ اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ عہد میں جو مسلمانوں کو جو لغزش اور کوتاہی ہوئی تھی، اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان اس زور اس روز بھی انہیں پھنسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے، نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں؟ اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھل جاتا ہے اور ہموار ہو جاتا ہے نا۔ انسان کہتے ہیں اچھا کام، مزید اچھے کام کرنے کی خود انسان کو مل جاتی ہے کہ اپورچونلٹی اور توفیق۔ انسان کرتا ہے برے کام، مزید گناہ کرنے کی اور توفیق مل جاتی ہے انسان کو۔ تو وہ لغزش کیا تھی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی لغزشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بتحقیق اللہ نے ان سے عفو کر دیا، جس سے ایک تو ان کا محبوب ہونا بارگاہ الہی میں، یہ کتنا واضح ہے۔ دوسرے کہ عام مومنوں کو، ہم سب کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ ان مومنین صادقین کو جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدایت، ملامت یا نشانہ تنقید بنایا جائے۔ صحابہ کو نشانہ تنقید نہیں بنانا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس دا ڈاکٹرائن آف استدلال، کون سا؟ استدلال نہیں، نہیں، استزلال، استزلال، استدلال نہیں، استزلال۔ استدلال کیا ہوتا ہے؟ دلیل اخذ کرنا، یہ استزلال۔ اس کے بعد یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم مت بن جاؤ ان جیسے کافر ہے، تم کفار کی طرح مت بن جاؤ۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ان نے کہا اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب ان نے ٹریول کر دیا زمین کے اوپر، ضرب بولتے ہیں مارنے کو، جب انہیں مارا زمین کو، مطلب ٹریول کر دیا، اذا ضربوا فی الارض، او كانوا غزا، یا جب وہ غزبے میں ہوتے، جب وہ فائٹ کرتے تھے، لو كانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، وہ نہیں مر جاتے، وما قتلوا، نہ ہی وہ قتل کر دیے جاتے، لیجعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے اس کو حسرت، ریگریٹ بولتے ہیں کشمیری میں، سب وہ حسرت شنگا سائمس پنجن کامن بیڑ، لیکن ریگریٹ اس کو نہیں ہوتا ہے، لیجعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے اس کو حسرت ان کے دلوں کے اندر، واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب پہلے ہی ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ پہلے ہی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے کفر کر دیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں، جب کہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو، کیا کہا انہوں نے؟ اور دیکھیے، اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب میں کہا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، انہوں نے یہ کہا جہاد والوں سے، اور جو ٹریول کرتے ارتھ کے اوپر ان سے کہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو خود کفار تھے، ان نے کیا بولا، یہ نے کہا، مطلب کیا ہو گیا اس کا؟ مطلب ہو گیا کہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جا رہا ہے، اس کے حامل کفار اور منافقین تھے، کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد پہ تھا، جو عقیدہ تھا یہ تھا آن دا بیس آف بزدلی، ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بولتے ہیں موت تو آنی ہی ہے، جب آنی ہوگی تب آنی ہوگی، تو میں کیوں ڈروں گا موت سے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے بعد فورتھ پوائنٹ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو آگے یہاں پہ اس وجہ سے یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کے دلی حسرت کا سبب بنا دے، ٹھیک ہے، اور لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا
مذکورہ فساد عقیدہ دلی حسد کا سبب بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، مذکورہ فساد عقیدہ جو عقیدے میں فاسد بنا جاتا ہے، وہ بن جاتی ہے سبب کس کا؟ حسرت کا. کہ وہ اپنے سفر پر یا میدان جنگ میں نہ جاتے تھے بلکہ گھر میں ہی رہتے تھے، تو موت کی آغوش میں جائے سے بچ جاتے. در حالانکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، تمہیں وہاں پر بھی موت پہنچے گی. اس لیے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے آگے. وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا قتل کر دیے جاؤ، مار ڈال دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ گے. اس پہ جو یہاں پہ نا پوائنٹ آ گیا یہاں پہ کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، یہاں پہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کرو، فی سبیل، اگر وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کیے جاؤ، یہ مجہول کا یہ صيغۃ المجہول ہے نا. قتلت قتلنا، قتلت قتلتما قتلتم، ہے نا. آپ کو آج سمجھ آ رہا ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ کیوں تھے سارے فارمز پڑھنے، ہے نا. وہ سارے فارمز پڑھنے اس لیے امپورٹنٹ ہے ترجمہ صحیح کرنے کے لیے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مارے جاؤ اللہ کے رستے کے اندر، او متم یا تم مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، بتحقیق جو مغفرت ہے اور جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سب سے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں. جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں اس سب سے بہتر ہے وہی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آ گئی جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے، تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہتر ہے. اس کی جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے اپنی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا ہے، اس میں رغبت رکھنی ہے، شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت اور مغفرت الہی یقینی ہو جائے، بشرطیکہ کہ اخلاص کے ساتھ ہو. اخلاص ہونا چاہیے اور یہ امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی اور رحمت کی. تو وہ کافی انسان کے لیے دنیاوی معلومات جمع کرنے سے زیادہ. اگر وہ سب ہوگا اور انسان مر جائے گا وداؤٹ توبہ، وداؤٹ مغفرت، وداؤٹ رحمت، تو اس کے باعث خذلان، باعث جو ہے ندامت، باعث حسرت، باعث ریگریٹ، باعث مصیبت ہے، اور باعث بڑی پریشانی ہے، دائمی پریشانی ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. فبما رحمت من اللہ، بس بے رحمت اللہ کی طرف سے، بیکاز آف رحمت آف فرام اللہ، لنت لہم، یا رسول اللہ آپ ان کے نرم ہو گئے. لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے. لنتا کا مطلب ہے تم نرمی کرتے ہو، تم نرم مزاج ہو. کہ آپ نرم مزاج بن گئے، یعنی کہ آپ خود نرم مزاج نہیں بن جاتے، آپ اللہ کی رحمت سے نرم مزاج بن گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ فظ ہوتے، اگر آپ ریوڈ ہوتے، اگر آپ بد کلام ہوتے، اگر آپ فظ بولتے بد کلام کو، بد اخلاق کو، بد خو کو. ٹھیک ہے. فظ کا اصل وضع اس گندے پانی کے لیے ہوتا ہے جو غلاظت سے بری ہوئی، ٹھیک ہے، آنتوں کے اندر ہوتا ہے. آنتوں نہیں، یہ انٹسٹائن جو ہوتا ہے، غلاظت سے بھرا ہوا پانی کو بولتے ہیں فظ. یعنی کہ آپ بہت ریوڈ ہوتے، آپ بہت جو ہے بد کلام ہوتے، بدغو ہوتے. فضل غلیظ القلب، آپ کا دل بہت غلیظ ہوتا ہے. غلیظ بولتے ہیں مضبوط کو، جو ہارش ہوگا، آپ کا دل بہت ہارش ہوتا ہے، آپ غلیظ القلب ہوتے. آپ سخت دل ہوتے، آپ بد اخلاق ہوتے، آپ بدغو ہوتے، بدخو ہوتے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہوتے ولو كنت فظا غلیظ القلب، آپ ریوڈ ہوتے، آپ ہارش ہارٹ والے ہوتے، لنفضوا من حولک، تو وہ سب آپ سے، آپ کے ارد گرد دور جاتے آپ سے. لنفضوا کا مطلب ہوتا ہے وہ متفرق ہو جاتے. دے وڈ ہیو ڈسپرسڈ، الگ ہو جاتے، متفرق ہو جاتے. آپ کے پاس سارے وہ جمع نہیں ہو جاتے، من حولک، آپ کے اراؤنڈ سے، ارد گرد سے. فاعف عنہم، بس انہیں آپ معاف کر دیجئے. واستغفر لهم، اور ان کے لیے آپ اللہ سے معافی طلب کریے. وشاورهم فی الامر، اور انہیں آپ مشورے کے اندر کنسلٹ کریے. کنسلٹ دم ان دا میٹر. وشاورهم کا مطلب کیا؟ تو ان سے مشورہ کر. کیا ہوتا ہے؟ تو ان سے مشورہ کر. وشاورهم، تو ان سے مشورہ کر. آپ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے زیادہ حکمت والے انسان ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کریے، اتنا خیر ہوتا ہے مشورے کے اندر. کیونکہ مشورے سے کیا ہوتا ہے، ایک ہر کوئی اپنے اپنے ایکسپیرینس لے کے ہوتا ہے نا. پھر وہ بولتے ہیں ایسے کریں گے ایسا کریں گے، اس سے انسان کو ایک براڈر کنکلوژن مل جاتا ہے اینڈ پہ کیسے کیا کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کریں گے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کوئی چیز کرنا ہے مجھے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، تو توکل کریے اللہ تعالیٰ کے اوپر. عزم کرنے کے بعد توکل کریے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کی رحمت کے سبب سے ہی انسان نرم بن جاتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے نرم گفتگو کرتا ہے اسلام کے بارے میں، تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہو جائے گا تو سارے لوگ پکڑ جائیں گے، اس کی دعوت کو سنے گا ہی نہیں. تو جیسے قرآن میں بھی آ گیا نا کہ کیا ہے وہ، فقول لہ قولا لینا، ہے نا وہ، جب موسیٰ نے، اللہ نے کہا موسیٰ سے اور ہارون سے، فقول لہ قولا لینا، تم فرعون سے کرنا لین، یعنی کہ تم ان سے بہت نرم گفتگو کرنا. لعلہ یتذکر او یخشا، ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے. تو نرم گفتگو سے ہی دعوت دینی چاہیے ہمیشہ. ہاں اس کے بارے میں آ گیا کہ ان کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھی، ریڈ احمرت عیناہ علی صوتہ، ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی. لیکن جب وہ واز پڑھتے تھے، واز کے موقع پہ عام حالتوں میں وہ پڑھتے تھے اچھے سے، کام، وہ کاملی دعوت دیتے تھے عام حالتوں میں. اور وہ اتنا کلیئر بولتے تھے کہ صحابہ بولتے ہیں کہ ان کا ہم ایک ایک لفظ گن پاتے تھے. مطلب صحابہ بولتے تھے کہ وہ اتنا کلیئر بات کرتے کہ ہم ان کا ایک ایک لفظ گن پاتے تھے. ایک لفظ بول دیا، پھر ایک لفظ بول دیا. اور حدیث میں آ کے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا واضحا يفهمه كل من سمعه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام تھا وہ کلاما فصلا، وہ کاٹ کے کلام کرتے تھے، کاٹ کے لفظ کہہ دیا، یہ لفظ کہہ دیا، کاٹ کے کلام کرتے تھے وہ. کیوں؟ مطلب پوز دے کے، کاٹ کے، کیونکہ تاکہ ہر کوئی سمجھ آئے، جو بات سنتا ہے ہر کوئی سمجھ جائے. کوئی تیز بات نہیں سمجھتا ہے نا. تو لیکن جب آہستہ انسان بولتا ہے نا بات، تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے بات. تو ویسی بات کرنی چاہیے انسان کو، کاٹ کاٹ کے بات کرنی چاہیے، پاز دینا چاہیے بیچ میں، تاکہ جو آڈینس ہے وہ انفارمیشن ڈائجسٹ کر سکے. وداؤٹ پاز کیا ہوتا ہے، انسان بس بول رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے. انسان جو سن رہے ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں بس پلیز معافی، معافی دو پلیز، اب کتنا گھسائیں گے اندر. لیکن جب پاز انسان دیتا ہے، یہ تو یہ بہت نیچرلسٹک وے ہوتی ہے بات کرنے کی، جو پاز انسان دیتا ہے. خود بھی آرام کر دیتا ہے، خود بھی انسان ریسٹ لیتا ہے، خود بھی انسان جو ہے ٹائم لیتا ہے سوچنے کے لیے، تھاٹس ایکومولیٹ کرنے کے لیے اور اچھے سے بولنے کے لیے. اور آڈینس کو بھی ٹائم دے. اب پتہ ہے میں بیچ میں رک جاتا ہوں ایسے ہی ڈیلیبریٹلی. اگر میں چاہوں گا میں نہیں رکوں گا ان جگہوں پہ جہاں میں رک جاتا ہوں. جس میں یہاں پہ رک گیا، میں کیوں رک جاتا ہوں یہاں پہ؟ تاکہ آپ کی بات اچھے سے یاد رہ سکے. میں نے سیکھا تھا یہ، اس کو بولتے ہیں وہ پاور آف پوزیشن بولتے ہیں اس کو کچھ. پاور آف پوزیشن جو ہے دنیا کے بڑے بڑے اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ 6 سیکنڈ پاز دیتے، 3 سیکنڈ پاز دیتے. یہ ضروری ہوتا ہے انفارمیشن ایڈجسٹ کرنے کے لیے. پاز از نیسیسری بہت زیادہ، آڈینس کے لیے بھی اور اسپیکر کے لیے بھی، دونوں آرام کرتے ہیں اس چیز میں. تو حدیث میں بھی ایسا آ گیا ہے. تو نرم گفتگو کرنی چاہیے نا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو سب سے بدترین آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ گدھا بڑے بات کرتا ہے نا. جب گدھا برے کرتا ہے نا، جب گدھا بدکتا ہے تو بڑے بدک رہا ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ نرم گفتگو کیا کرو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کلام مؤثر رہتا ہے. جیسے یہاں پہ اس آیت سے میں ثابت ہو جاتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس سے یہاں پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق اور خلق عظیم تھے، جو خلق عظیم کے صاحب تھے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ کے اندر جو نرمی اور ملامت ہے، ملائمت ہے، ملائمت، یہ ملائم ہے، نرمی جو ہے اللہ کی خالص مہربانی کا نتیجہ ہے آپ پہ. اور یہ نرمی دعوت تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نہ ہوتی، بلکہ اس کے برعکس آپ تند خو، سخت دل ہوتے، ہارش ٹون والے ہوتے، فظن اور غلیظ ہوتے، تو لوگ آپ کے قریب ہو جانے کے بجائے آپ سے دور بھاگ جاتے. اور اس لیے آپ درگزری سے ہی کام لیتے تھے، آپ معاف کر دیتے تھے.
اس لیے آپ معافی سے کام لیجیے، فاعفو عنہم، انہیں آپ بخش دیجیے کیونکہ آپ نرم مزاج ہے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، وشاورہم فی الامر، اور مشورہ لیجیے ان سے معاملے کے اندر، وشاورہم فی الامر، یعنی کہ جب مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کر لیا کرے، طیب خاطر کے لیے، ان کی اچھی خاطرداری کے لیے، اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور ضرورت و مشروعیت ثابت ہو جاتی ہے کہ مشاورت، مشورہ کرنے کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے واجب ہے مشورہ کرنا، اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے کہ مستحب ہے جو ہے یہ کرنا، کیا، مشورہ کرنا۔ اور امام شوکانی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کرے جن کا انہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں سربراہ سربر آور کر سر آوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں، اور ماتحت حکام و والیہ سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کرے، یعنی کہ مشورہ ہر ایک کو کرنا ہے، پتہ متہ ہوئی جہاں پہ کوئی چیزیں وہاں مشورہ کرنا ہے انسان کو، کیونکہ مشورے میں کافی خیر ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب ازل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسے واجب ازل کر دینا، اس کو باہر نکال دینا، اسے ریموو کر دینا واجب اس حکمران کو جو اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا ہے۔ اگر حکمران اہل علم سے، اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا ہے تو اس کو عزل کرنا ہے، ابن عطیہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں، اس کو عزل کرنا ہے۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے، یا جن کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ختم ہو گیا۔ ینصرکم اللہ، اگر تمہاری، اچھا پھر ایک اور چیز آ گیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ ہو جائے آپ کا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، توکل کریے اس کے اوپر، یعنی کہ مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے گی، مشورہ کر دیا اب یہ رائے پختہ ہو رہی ہے ایسا کریں گے، تو پھر توکل کریے اللہ تعالیٰ پہ اور کر گزریے وہ چیز، وہ فعل۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوگا، کہ ارباب مشاورات یا ان کی اکثریت کا، جیسا کہ جمہوریت میں ہوتا ہے، ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، دوسرے کی سارا اعتماد و توکل اللہ کے ذات پر ہو، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر ہو۔ اگلی آیت میں دیکھیے، توکل مطلب ہوتا ہے کہ اسباب سارے اختیار کرنا، لیکن بھروسہ نہیں کرنا اسباب پہ، بھروسہ اللہ پہ کرنا، لیکن اسباب سارے کے سارے اختیار کرنا، کیونکہ اللہ نے رکھا نا اسباب کا تاثیر، ہے نا، اسباب میں تاثیر رکھا کس نے؟ اللہ نے، ختم مسئلہ۔ تو اس کے بعد کوئی سمجھتا ہے کہ توکل نہیں ہے اسباب اختیار کرنا، ارے اللہ نے ہی اسباب بنائے تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کوئی بولتا ہے دوائی نہیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس میں دوائیاں بھی رکھی ہے، تو تم نہیں کھاؤ گے تو یہ حماقت ہے۔ یہ کتنی کن ذہنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی۔ ایک بار میں گیا تھا نا، میں گیا تھا تبلیغی جماعت میں، وہ کتنا اچھا کام کرتا تبلیغی جماعت والے، میں خود بھی گیا ان جماعت میں 3 دن تک، ایک بار خالی گیا ہوں میں، تو وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کشت بھی کرتے ہیں، مطلب ویسا کام کون کر سکتا ہے اتنا اخلاص کے ساتھ، لیکن کچھ ان میں سے ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے عام طور پہ ان میں سے۔ اب میں مسجد میں ہوں ایسی ہی، اب تبلیغی جماعت کا ایک بول رہا ہے کہ وہی نا، بول رہا ہے یہ سائنس سوری غلط، کیا سائنس سوری غلط، سوری اپوز فند، کس نے کہین مانو سائنس، وہ تو سائنس تھوڑا جھوٹ ہے، کچھ نہیں ماننا ہے، اسلام سچ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائنس کا مطلب ہوتا ہے فزیکل ورلڈ میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں نالج ہونا، یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں نالج ہوگی، تو یہ سیدھی سی بات ہے، ایسے ہوتا ہے بہت ساروں کو، مسئلہ ہے نا، ورنہ ان سے اچھا کام کوئی نہیں کرتا، تبلیغ جماعت سے اچھا کام ہے نا، کتنا اخلاص سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مسجد، اور کتنا ادب ان کو ہوتا ہے، کتنے اچھے سے وہ بات کرتے ہیں نا، کیسے وہ اچھے سے بات کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ یہ آیت ان کے لیے ہی ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، وہ نرم ہو گئے اللہ کی رحمت سے، وہ بہت نرم ہوتے ہیں ہمیشہ، ان کو انداز بیان کافی اچھا ہوتا ہے ان کا سچ میں، اور سب نہ ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر امیر صاحب بات کرو سب ایسے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اچھے سے۔ اب ان میں بھی کچھ خدائیاں ہیں جو ان میں نہیں ہونی چاہیے، جیسے فضائل اعمال پڑھاتے ہیں نا وہ مسجد کے اندر،
اس میں ضعیف روایتیں بہت ساری ہیں. طارق مسعود خود بولتا ہے کہ فضائل اعمال کے بعد یہ ہونی چاہیے تھی کتاب کون سی؟ ریاض الصالحین. بلکہ شاید عرب کی جماعت میں وہی استعمال کرتی ہے کتاب. عرب کی جماعتیں ہوتی ہے نا، وہ کرتی ہے استعمال ریاض الصالحین. اس میں ساری روایتیں صحیح ہے. ویسے آپ پڑھتے تو جماعت والے آپ پڑھتے ہو تو منتخب احادی اس میں شاید لگ بھگ ساری روایتیں صحیح ہے اس کتاب میں. لیکن فضائل اعمال میں ہے بہت ساری ضعیف روایتیں. اب فضائل میں کچھ بولتے ہیں ضعیف روایتیں پکڑنا جائز ہے، لیکن وہ کچھ علماء بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وہ تب ہے کہ جب ایک تو ضعف کم ہوگا، ویکنیس کم ہوگی حدیث کے اندر، اور وہ حدیث ٹکراتا نہیں ہوگا باقی صحیح حدیثوں کے ساتھ. اور جب ملے گا ہی نہیں آپ کو فضیلت، تب جانا اس کی اور. ہم کیوں جائیں گے پہلے ضعیف کی اور؟ تو یہ چیز ہے. باقی میں کیوں ایسا بولتا ہوں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ مجھ کا ضد ہے ان کے ساتھ نہیں، تاکہ فائدہ آ جائے ہر ایک کو، تاکہ جو صحیح زیادہ رہے گا وہ کریں گے نا، جو راجہ زیادہ ہوگا وہ کریں گے. وہ یہ ہے کہ وہ فضائل اعمال کے بارے میں کوئی اور کتاب رکھیں گے وہاں پہ، کیونکہ اس میں ضعیف احادیث شامل ہے اس کتاب میں. اچھا، اور ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم بھی اچھے سے دے. مطلب وہ اچھا پڑھا دے ماشاء اللہ. میں جب میں وہاں پہ گیا 3 دن تک، وہاں میں گیا تھا 12 کلاس میں، تو انہوں نے مجھے کہا آپ پڑھائیے قرآن ورآن بڑا تھا، پھر قرآن بھی وہاں پہ. لیکن اتنا وہ فوکس نہیں کرتے ترجمے پہ جتنا وہ فوکس کرتے ریڈنگ پہ. ترجمہ ان کو ترجمہ بولا تھا اس ٹائم پہ. پھر قرآن کا ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا، اتنا وہ فوکس نہیں کرتے. جتنا وہ فوکس کرتے ہیں کس پہ؟ فضائل اعمال پڑھنے پہ. حالانکہ قرآن پڑھنا بھی امپورٹنٹ ہے نا. تو میں کیوں بولتا ہوں یہ سب باتیں؟ امپرومنٹ کے لیے، ہماری ہم سب کی امپرومنٹ کے لیے انشاءاللہ. این سرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا تو تمہیں کوئی فلا غالب لکم، دین ناٹ نن کین اوور کم. فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے اس کے بعد، کون ذات اس کے بعد جو تمہیں ہیلپ کر سکتی ہے اس کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں مومن جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں ہو سکتا ہے. فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. یہ خذولکم کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ یہ خذولکم کا مطلب ہوتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ بے مدد چھوڑ دے گا، تمہاری مدد نہیں کرے گا، تو تمہیں کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے بعد؟ تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں مومن جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پہلے میں یہ آیت بار بار پڑھتا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ان دنوں. میں یہ والی آیت بار بار پڑھتا تھا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہے نا. اگر سب چھوڑ دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے کچھ، اس کا عوض مل جائے گا. ماں باپ چھوڑ دیں گے عوض مل جائے گا، کوئی بھی چھوڑ دے گا عوض مل جائے گا، کمپنسیشن مل جائے گا. اگر رب نے چھوڑ دیا ہمیں یا ہم نے رب کو چھوڑ دیا، اس کا عوض نہیں مل سکتا ہے. اس کا بدلہ، اس کا کمپنسیشن نہیں مل سکتا ہے انسان کو، کبھی بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں. ہر چیز واپس مل سکتی ہے انسان کو. اگر رب کھو گیا ہے انسان کی زندگی سے، رب واپس نہیں مل سکتا ہے انسان کو. اس کا جو عوض ہے وہ نہیں مل سکتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے اور ہمیں اپنا خوف عطا کرے، تقوی ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے، اور ہمیں اپنے دین پہ ہمیشہ رکھے. اتنا انشاءاللہ کافی ہے. ہم نے کتنا پڑھا آج؟ 1 2 پیج 3 4، ہم اچھا پڑھتے ہیں الحمد للہ. اب ہمیں اسپیڈ بڑھ رہی ہے، اور آہستہ سے بڑھائیں گے اسپیڈ اور بھی آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مسئلہ اسپیڈ بڑھانا نہیں ہے، مسئلہ عمل کرنا ہے نا.